ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بابلایۃ امیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام مشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم طفیل علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے۔ تمام معززین اور سامعین کے سامنے ہم سیرت عقیلہ بنی ہاشم کی تیسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں، جو منسوب ہے 9 محرم الحرام 1447 ہجری سے۔ عزاداران سید الشہداء، عزاداری، عزاخانہ، 9 محرم الحرام جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ شب عاشورہ عبادت کی رات ہے، وہ عبادت جس میں معرفت ہو، معرفت ہوگی تو قیادت کے بارے میں سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ قیادت ہے جو امام علی مقام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو 9 محرم کی رات میں سپرد کر دی، اور آپ نے بڑی خوبی سے اس قیادت کو قائم کیا اور رہبری کے تمام، رہنمائی کے تمام فریضے سر انجام دیے۔ گو کہ آپ یہ نہیں آپ نے دیکھا کہ اس وقت حالات اور واقعات کیا ہیں، مغارض مقصد کیا ہے، مغارض لوح و قلم کیا ہے۔ آپ نے صرف اس چیز کو ترجیح دیا کہ رسالت مآب امیر کائنات جناب سیدہ حلم رب وفا سید الشہداء اور ان کی میں بہن زینب عبادتوں کی زینت، باپ کی زینت، شریعت کی زینت، نبوت کی زینت، رسالت کی زینت، امامت کی زینت، اور ایسی زینت کہ قائم علیہ السلام عجل اللہ تعالی بھی خود فرماتے ہیں کہ آپ جیسی رہبر محسنہ اسلام کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ ملکۃ العرب کی نواسی اور سیدۃ النساء العالمین کی وہ بیٹی ہیں کہ جنہوں نے قیادت میں تمام شریعت محمدیہ کو بنفس نفیس پہنچایا، اور صرف اللہ اور آل رسول کے پیغام کو بلند کیا، اور بتایا کہ آل رسول اور اللہ کے پیام کو بلند کرنے والوں کے ساتھ یہ حضرت انسان یہ نقائص کرتا ہے کہ لالچ اور حرص اور اقتدار کے ہوس میں وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے قتل اس کو کر دیا کہ جو پشت رسول پر سواری کرتا رہا ہے۔ کسی بھی انبیاء اوصیاء کو یہ معراج حاصل نہیں ہوئی، یہ معراج صرف اور صرف امام حسن، امام حسین اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوئی کہ آپ نے پشت رسول پر سواری کی، آغوش رسول میں آپ بیٹھیں، آپ نے آغوش رسول میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جس وقت رسالت مآب کو یہ خبر ملی کہ سیدہ کے بیت الشرف میں ثانیہ زہرا آ گئیں، تو آپ پیادہ خوشی سے آئے۔ آپ نے ثانیہ ام ابیہا کو گود میں اٹھا کر کہا، یہ وہ ہے کہ جو ارادہ محمدیہ کو تا قیامت تک، قائم سے قائم تک ہمیشہ قیادت دے گی۔ یہ محسنہ اسلام، رہبر اسلام کہلائے گی۔ اور آج ہمارے تمام مدارس میں بڑی شان کے ساتھ تمام معلمین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان فضیلت پڑھتے ہیں۔ آپ کی قیادت میں جرت و استقامت ہے، اس لیے 9 محرم کو امام حسین نے جس وقت چراغ جلا اور بجھا، چاہنے والے آ گئے
اور نہ چاہنے والے چلے گئے، یا یہ کہوں اپنے آتے رہے اور دوسرے جاتے رہے، اس وقت امام نے اپنی بہن سے تمام اغراض و مقاصد بیان کیے، تمام نکات بیان کیے، تمام عبادات شریعت محمدیہ بیان کی، ایک ایک نقطے پر بات ہوئی، ایک ایک چیز کو وضاحتاً بیان کیا گیا، اور کہا شریکت الحسین آپ بچپن سے تمام چیزوں کو جانتی ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ ہیں، سلام ہو آپ کی عظمت پر۔ ایک بھائی اپنی بہن کی عظمت پر سلام بھیج رہے ہیں، سلام ہو آپ کی عظمت پر کہ اس دشت پر خطر میں کل کے بعد حسین ابن علی صرف نوک نیزہ پہ سوار رہیں گے، اور آپ نے اس پورے معاملات کو اپنی قیادت سے سنوارنا بھی ہے، نکھارنا بھی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تجریح بھی کرنی ہے اور ترویج بھی کرنی ہے۔ آپ کے ساتھ میرا فرزند سید سجاد، امام چہارم، اور ان کے بیٹے امام پنجم، امام محمد باقر، تاریخ کا پہلا راوی، تاریخ کا پہلا مقتل جناب زینب نے لکھا، خواتین میں، عورتوں میں آپ کا مقتل مقبول ہوا اور آپ نے امپلیمنٹ کیا، جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ مجلس امام حسین آپ نے پہلی برپا کی۔ عورتوں میں سب سے پہلے منبر پر عالمہ دین، خطیبہ دین، معلمہ آپ آئیں، آپ نے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا، پھر حضرات تک وہ چیز آئی۔ پہلا مقتل جناب زینب نے لکھا، حضرات میں دوسرا مقتل مولا سید سجاد نے زبانی بیان کیا اور اس کو رقم فرمایا جناب باقر علوم نے۔ تو یہ جناب زینب کی قیادت ہے کہ بھائی کا غم ضرور ہے، لیکن دین اسلام کے کسی بھی احکام سے آپ نے پیچھے اپنا پیر نہیں کیا۔ یہی شام کی عورتوں سے آپ نے کہا تھا کہ تم ہمیں یہاں رسیوں میں بندھا دیکھ کر ہم پر ہنس رہی ہو، طعنہ تشنا کر رہی ہو، تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں۔ وہ وقت بہت قریب ہے، تمہیں اپنے رسول کو خود جواب دینا ہوگا۔ کیا جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا کیا، کیا یہی اجر رسالت ہے کہ میرے بچوں کو، میرے نواسوں کو بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ذبح کر ڈالا، اور میری بے قصور بیٹیوں کو بے مقنع و چادر کوفے سے شام، شام سے بازار، بازار سے زندان تک تماشا بنایا گیا، پھرایا گیا؟ اے قوم نابکار، تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں، وقت بہت قریب ہے۔ اور یہ بھی واقعہ مقتل میں موجود ہے کہ آپ کی اماری، آپ کی سواری آگے بڑھی اور ساری کی ساری عورتیں واصل جہنم ہوئیں۔ لیکن یہ عظمت و جلالت کیسے آئی؟ اپنی شخصیت کو ختم کر کے جب اللہ رب العزت کے پیغامات کو، اس کے کہے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے گا، تمام قوانین کو بنفس نفیس نبھایا جائے گا، تو خود بخود مدد من جانب اللہ آ جاتی، اور یہ من جانب اللہ آئی۔ پروردگار عالم نے ارشاد کیا ہے مخلوق خدا کو معاف کر دو، لیکن میں عادل ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی قوم الرازق، وہ رازق ہے تمام قوم کا، تمام ملت کا، تمام کائنات کا۔ وہ معاف نہیں کرتا، وہ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف ہے، اس لیے اس کے یہ رہبر، یہ قیادت کرنے والے جس وقت قیادت پہ آتے ہیں تو صرف اور صرف الہ کا نام لیتے ہیں، اور وہی امام حسین نے کیا، وہی جناب زینب نے کیا۔ 9 محرم کو سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کی صدا بلند رہی، سبحان اللہ
बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, मुस्तकिल सदा बुलंद रही। और जनाब ज़ैनब पूरी रात कभी मौला अली असग़र का झूला झुलाती रहीं, कभी मौला अली अकबर की ज़ुल्फ़ें संवारती रहीं, कभी गाज़ी सरकार के पेशानी को बोसा देती रहीं, कभी कासिम के जिस्म को निहारती रहीं, प्यार करती रहीं, कभी औन मोहम्मद को सिर्फ़ भाई पे क़ुर्बान करने की निगाह से देखती रहीं। किसी माँ के लिए आम मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है अपनी औलाद को अपने भाई और भतीजे पे निसार कर देना। कायनात में कौन सी ऐसी माँ है जिसने किया हो? कायनात में कौन सी ऐसी बहन है जिसने अपनी औलाद को अपने भाइयों पे भतीजों पे जानिसार किया हो? अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, करबला एक हकीकत है, जैसे कुरान की आयत एक हकीकत हैं। इनकी फ़जीलत ये है कि इनकी फ़जीलत में ख़ुद कुरान कसीदा पढ़ रहा है, इनकी क़यादतों की कसम खा रहा है, इनकी शहादतों पे आयत का नज़ूल कर रहा है, इनकी तहारतों पे इरादा ज़ाहिर कर रहा है, इनको अकमल करने के लिए दीन अकमल को मुकम्मल कर रहा है। कुरान में इनकी फ़जीलतें बयान हैं और ये भी बयान है कि जिन्होंने इनको तंग किया अल्लाह ने उन पे कुफ्ल लगा दिया, उनके दिलों पर सूरह मुनाफ़िकून की मोहर लगा दी और कह दिया वल अस्र, ये इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो तक़वा अख्तियार करते हैं। तक़वा सब्र ही तो है ना, तक़वा क़यादत है, तक़वा इस्तिहकाम है, तक़वा रहबरी है, तक़वा ही तो है तो शहादत है। जो सब्र करते हैं, हक़ को बुलंद करते हैं, हक़ क्या है? सच्चाई है। वो सच्चाई इमाम हुसैन ने करबला में बयान की। इमाम जंग करने नहीं गए थे, लोगों को बताने गए थे मैं कौन हूँ, क्योंकि लोग उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे थे। और वही चीज़ जनाब ज़ैनब ने शाम के दरबार में कही कि अगर तेरी इतनी ही बड़ी हुकूमत है और तू इतना ही इख्तियार रखता है तो ज़रा चलती हुई हवाओं को रोक देना, धड़कनों को चलती हुई को रोक दे, सांसों को ठहरा दे, घोड़ों की हिनहिनाहट को रोक दे। तो उसने कहा ये मेरा इख्तियार नहीं। कहा जब तेरा ये इख्तियार नहीं तो ये हमारा इख्तियार है जिस पे तू अपनी गलाजत की मोहर लगा रहा है। ए कौम यजीद, तूने अपनी करनी कर ली, लेकिन तू लानती तबक है। तू नहीं जानता कि जिस लहजे में मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, तेरा दरबार समझ रहा है कि ये लहजा किसका आ रहा है। मैं चलूँगी तो जब्र का सूरज पलट जाएगा, मैं खुतबे बयान करूँगी तो तू सहम सहम का यहीं मर जाएगा। मेरी दहशत से ज़माना हिल जाएगा और मेरी क़यादत से ज़माने की रवश सिमट जाएगी, क्योंकि ये लहजा आम लहजा नहीं। मैं अली इब्न अबी तालिब की बेटी। सलाम है मेरा मोहसिना इस्लाम पर, शुजाअत करबला पर, सानिया ज़हरा पर, सानिया मादनुर रिसाला पर। इमाम ज़माना ख़ुद सलाम भेज रहे हैं, सलाम हो उस उम्मुल मसाइब पर कि जिसने क़यादत के साथ साथ, रहबरी के साथ साथ मसाइब पे गिरिया भी किया, इबादतों को भी बयान किया। लेकिन आप किसी मकाम पे रुकी नहीं, आपने पयादा सफ़र किए। बाद करबला आप मुसलसल मजालिस पढ़ती रहीं। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप मसाइब ना पढ़ सके, लेकिन आप नकल दर नकल, हमल दर हमल, आप अमल दर अमल करती रहीं। और ये नक़्ल अमल ही आपका आज ये एक क़यादत लेकर आया है ज़माने में कि आपकी हर कनीज़ इस वक्त करबला को बयान कर रही है, अज़ा को बयान कर रही है, अज़ादारी के बारे में बता रही है, अज़ा ख़ाने के बारे में समझा रही है, क्योंकि आप पहली मुअल्लिमा। आपका अमल
کرنا ہم تمام مومنین پر فرض ہے، کیونکہ بغیر وسیلے کے، بغیر پریکٹیکل کو دیکھے ہوئے آپ کو تھیوری یاد نہیں ہوگی۔ قرآن حفظی اسی وقت کرتا ہے جب قرآن کی آیتیں اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی کربلا حفظی وہی کرے گا جب کربلا کی قیادت آپ کے چہرے میں، آپ کے عمل میں ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی۔ کربلا ایک ایسا عمل کا میدان ہے کہ جس کے لیے ائمہ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، شہر الرمضان، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر المحرم الحرام، محرم الحرام امام حسین کا مہینہ ہے، رمضان میں تعلیم ہے، محرم میں عمل ہے۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، اسے کہو وہ بس کربلا تلاش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔